چیز آتی ہے کیا روزے عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے؟ لوگ اکثر دیکھا گیا ہے اس کے اندر کہ لوگ اس دن سلام بھی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے، بلکہ بعض بزرگ تو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اول تو کسی نے ان کو سلام کیا تو وہ سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ ناراض ہوئے کہ کیا تم کو پتہ نہیں کہ آج روزے عاشور ہے اور اس دن سلام نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا روزے عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں۔ کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے موجودہ زمانے میں کہ جو یہ بات کہتا ہو کہ روزے عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ ویسے ہی مستحب رہے گا سلام کرنا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا مستحب ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، تو واجب کا جو وہ ہے ثواب وہ تو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک مستحب ایسا ہے، بلکہ دو ایک مقامات اور بھی ہیں، لیکن سلام کرنا ایک ایسا ہے کہ جس میں اس کا ثواب واجب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ روایت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، سلام میں پہل کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے، جبکہ جواب دینا واجب ہے۔ واجب کا ثواب کم ہے، مستحب کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس حد تک اس کی تاکید آئی۔ تو سلام کرے تو ہر شخص کو جواب دینا ہے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کا بھی جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ روزے عاشورہ ایک رائج غیر شرعی کام کیا ہو گیا ہے کہ لوگ چلیں سلام کرنا تو ویسے ہی مستحب ہے لیکن جواب سلام نہیں دے رہے، جو کہ ایک واجب ہے، یعنی حرام کام کا ارتکاب اس میں ہو جاتا ہے۔ جواب دینا تو ہر صورت میں واجب ہے۔ تو بہرحال سلام کی حد تک یہ رہا کہ اس بات کو بالکل بھی وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو تبلیغ کرنی چاہیے کہ سلام کیا جا سکتا ہے، بالفرض اگر سلام اگر نہیں بھی کریں تو کم سے کم جواب دینا تو واجب ہے۔ مثلا لوگ ریفلیکسلی بھی بھول جاتے ہیں، سال میں ظاہر عاشورہ ایک ہی دن آتا ہے اور وہ کسی بھی بزرگ کو دیکھ کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو وہ بزرگ واجب ہے یا کسی بھی شخص پر کہ وہ سلام کرے۔ اگر کوئی شخص تو سلام کا جواب دے، حتیٰ کہ نماز میں بھی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جواب نہ دے تو گناہگار ہوگا، اور البتہ نماز اس کی ٹھیک رہتی ہے۔ تو سلام کی حد تک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد آتا ہے کیا روزے عاشورہ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی مکروہ ہے؟ تو دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے، دیکھیے مصافحہ جو ہے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے مصافحے کی کہ اس میں جو ایک صفحہ ہتھیلی ہے اس کا دوسری صفحہ ہتھیلی سے ملنا، اور چہرے کو چہرے کے سامنے رکھنا، اور عزت اور اکرام میں دوسرے کے لیے اس سے ہاتھ ملانا، یعنی یہ مصافحہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک تو چیز ہوتی ہے مصافحہ، ایک ہوتا ہے معانقہ، عام طور پہ گال سے گال جو ملائے جاتے ہیں، لوگ اس طرح سے بھی ملتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ روزے عاشورہ مصافحہ نہ کیا جائے، یعنی روزے عاشورہ بھی انسان مصافحہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ سلام کا تو آپ نے سنا کہ سلام بھی کرنا مستحب رہے گا روزے عاشور، اور جواب دینا تو واجب ہے۔ اور مصافحہ کرنے کے متعلق بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ روزے عاشورہ مصافحہ نہیں کیا جائے یا روزے عاشورہ مصافحہ کرنا مکروہ، ایسا نہیں۔ آیت اللہ تقی مدرسی فرماتے ہیں کہ مصافحہ اصل میں مظاہر فرح و سرور و خوشی میں داخل نہیں، یعنی جو آپ ایک دوسرے سے ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں تو یہ کوئی خوشی کی علامت نہیں کہ کوئی بہت شخص، حتیٰ کہ گلے لگنا بھی خوشی کی علامت نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں موت ہوتی ہے تو لوگ جا کے اس سے گلے ملتے ہیں، یہ کوئی خوشی کے اندر تو گلے نہیں ملتا ہے، تو گلے لگنا بھی خوشی کی علامت نہیں ہے، اور ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا یہ بھی خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ خوشی کی علامت ہوتی کہ بہت فرحت اور خوشی کی علامت کے طور پر انسان ہاتھ ملا رہا ہے اگر، تو پھر شاید یہ والا مسئلہ اس کے اندر آتا کہ کراہیت اس میں ہوتی۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس سلسلے میں یہی فرماتے ہیں کہ مصافحہ کرنا یہ اگر فرحت و خوشی کی علامت نہ ہو تو روزے عاشورہ اس میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مصافحہ کرنے میں بھی۔ اچھا، بعض غیر شیعہ متعصب افراد کا، البتہ کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ اگر ترک مصافحہ علامت حزن و غم شمار ہو، یعنی ہم جو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں کسی سے، تو کسی علاقے کے اندر اگر یہ
عزاداری کی علامت کے طور پر ہو. بھئی ہم اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں آج کہ آج غم امام حسین میں ہے، عاشور کا روز ہے اور آج امام حسین شہید ہوئے، اس وجہ سے ہم ہاتھ نہیں ملا رہے. تو اس سلسلے میں پھر آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ فرماتے تھے اگر کسی علاقے میں یہ علامت رنج و غم و حزن شمار ہو اور یہ عزاداری کے میں شمار کی جاتی ہو یہ چیز کہ ہم غم عزائے امام مظلوم میں مصافحہ نہیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر نہ کریں. لیکن یہ کہ آقا سیستانی جو ہے وہ فرماتے کہ نہیں، یہ بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ مصافحے کو ترک کریں. سلف صالحین سے جو اگر چیز کسی علاقے میں اگر چلی آ رہی ہے تو بعض علماء نے یہ بھی اپنے فتوے میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس دن مصافحہ کریں، لیکن مصافحے کے ساتھ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا بالحسین، یہ والی جو اس دن جو ذکر ایک پڑھا جاتا ہے، اس ایک دوسرے سے تعزیت کی جاتی ہے، مصافحے کے ساتھ اس جملے کو بھی کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے.